بندہ بڑا عقل مند ہے، اگلا ملتا ہے بندہ کہتا ہے کہ اس سے زیادہ عقل مند ہے، ارے باپ رے باپ یہ تو جینیس ہے. مگر بعض اوقات جو جینیس ہوتا ہے اس کی کوئی تحقیق ہوتی ہے، 50-100 سال بعد وہ غلط ثابت ہو جاتی ہے، نئی تحقیق آ جاتی ہے. تو یہ تو ہماری عقلوں کا حال ہے. اور ہم کہتے ہیں جناب ایمان کو بھی عقل پر تولیں گے، اللہ کی قدرت کو بھی عقل سے چیک کریں گے، اولیاء کرام کی کرامتوں کو بھی عقل سے سمجھیں گے. میری آپ کی عقل کی اوقات نہیں ہے. ہمارا کام عشق کے بنیاد پر اپنے عقیدے اور ایمان کو مضبوط رکھنا ہے. اور یہی ہمارے صحابہ کا انداز تھا، یہی ہمارے اولیاء کرام کا انداز تھا. مجھے ایک بات بتاؤ نا، ایک غزوہ بدر، اسی غزوہ احد کی بات ہے، حضرت ابو قتادہ کی آنکھ باہر آ گئی. عقل کیا کہتی ہے؟ فوراً جاؤ ڈاکٹر کے پاس، فوراً جاؤ طبیب کے پاس. عقل سے فیصلہ کیا یا عشق سے فیصلہ کیا؟ آئے نبی پاک کے پاس، کہتے حضور آنکھ باہر آ گئی ہے. اللہ اکبر، عشق والوں کو دیکھو پھر نوازا کیسا جاتا ہے. میرے آقا نے پیسے دے کر نہیں کہا جاؤ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کروا لو. میرے نبی پاک نے اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت ابو قتادہ کی آنکھ واپس لگائی، دعا فرماتے ہیں. اللہ اکبر، وہ دعا کا کمال تو دیکھو کہ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں جب سے نبی پاک نے یہ آنکھ لگائی ہے پہلی آنکھ سے زیادہ یہ آنکھ دیکھنے لگ گئی ہے. ان صحابہ میں عقل نہیں تھی؟ ان کے پاس لاجکیں نہیں تھی؟ یہ کیوں نہیں جاتے تھے کدھر ادھر؟ انہیں معلوم تھا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. تو یہ ہوتا ہے عقیدہ. کہ کون کون سے واقعات آپ کو سناؤں؟ عقل کچھ اور کہتی تھی، صحابہ کا عمل کچھ اور ہوتا تھا. یہ بتاتے تھے کہ ہم عقل کے پیچھے چلنے والے نہیں، ہم نبی پاک پر ہماری آنکھیں بند ہیں، پیارے آقا سے عشق ایسا کریں گے کہ انہی کی رضا کو رب کی رضا مانیں گے. حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ ان سے بڑا عالم کون ہے؟ ان سے بڑا مفتی کون ہے؟ آپ خلیفہ اول ہیں، نبی پاک کے قریبی ساتھی ہیں. آپ کیا بھول گئے غار ثور کا واقعہ؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں آرام کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو سانپ نے کاٹ لیا. عقل کہتی ہے جان بچاؤ، جان بچانا فرض ہے. عشق کہتا ہے جان جاتی ہے تو جائے، نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے. اور سننا ہے واقعہ، مقام صحبہ ہے، نماز عصر جا رہی ہے. ارے مولا علی تو ایسے عالم ہیں، آقا فرماتے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اللہ اکبر، مگر علی کا علم بتا رہا ہے کہ علم میں ایسا عالم ہونا چاہیے کہ اس کے فیصلے بھی عشق سے ہونے چاہیے. عقل کہہ رہی ہے نماز تو فرض ہے، عصر کی نماز تو اور زیادہ اہمیت والی ہے، مگر عشق کہہ رہا ہے نماز جاتی ہے تو جائے، نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے. یہ سارے صحابہ بتا رہے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اللہ مجھے اور آپ کو سچا پکا مومن بنائے، عاشق رسول مومن بنائے، اور ہمیں اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جانے والا بنا دے. بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں مگر ظاہر بیان کا ایک وقت بھی ہوتا ہے. اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا کہ میرا جو دوست ہے، اس کے جو سب سے رشک والے جو دوست ہے، اس کے 7 اوصاف ہیں. پہلا مومن، دوسرا فرمایا کم مال و عیال والا ہو. نبی پاک کے دوست نے کیا فرمایا؟ خفیف الحال، کم سامان والا ہو. کیونکہ دنیا کا سامان زیادہ ہوگا نا، حرام کا ہوگا تو مار پڑے گی، اور حلال بھی ہوا تو حساب دینا پڑے گا. پچھلی آسمانی کتابوں میں اللہ پاک نے فرمایا اے ابن آدم، میں نے سب کچھ تیرے فائدے کے لیے بنایا اور تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. ہاں، بس اپنے مقصد تخلیق کو بھول کر جو تیرے لیے بنایا ہے اس میں دل نہ لگاؤ. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ دنیا ہمارے لیے، ہم دنیا کے لیے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نا پانی کے اوپر کشتی چلے تو کنارے پہ لگ جاتی ہے، پانی کے اندر کشتی چلی جائے تو ڈوب جایا کرتی ہے. لوگ دنیا میں غرق ہو گئے. دنیا کے مال اور دنیا کے اسباب کے پیچھے اتنا نہ بھاگیں. جو آپ کی اور میری ضرورت کے لیے مل جائے اللہ کا شکر ہے، مگر ساری زندگی صرف دنیا نہیں. فرمایا کم سامان والا، کم جس کو کہیں کہ دنیا کے معاملات والا ہوگا وہ نبی پاک کا دوست ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے. اب سوچے پہلے کے لوگ کیسے تھے. ایک بوڑھا شخص ملا، عبادت میں مصروف تھا. آپ نے کہا بابا جی آپ نے گھر کیوں نہیں بنایا اپنا، آپ بغیر گھر کے رہتے ہیں. بابا جی نے پتہ کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ میں آپ سے پہلے نبیوں کی بھی میں نے خدمت کی ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ میری عمر صرف 700 سال ہوگی. میں نے سوچا صرف 700 سال ہی دنیا میں رہنا تو گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے، عبادت میں زندگی گزارتے ہیں. 700 سال زندگی کا پتہ تھا انہیں، پھر بھی گھر نہیں بنایا. اور آج قبر میں پیر ہوتے بندہ کہتا ہے نیا گھر بنانا ہے. بعض اوقات دل ہی نہیں